LT ग्रेड मेंस सन 2026 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 4 में आज हम लोक सेवा आयोग के ज़रिए पूछे गए कुछ अहम सवालों को हल करेंगे। पहले मैं आपको सवालात दिखा देता हूँ। पहला सवाल है कि जोश की नज़्म किसान का बुनियादी मौजू क्या है। अगला सवाल है कि मीर हसन की मसनवी बेनज़ीरो बद्र मुनीर जिसको सिहरुल बयान भी कहा जाता है, तो सिहरुल बयान क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि शहर आसोब किसे कहते हैं। दो शायरों के नाम जिन्होंने शहर आसोब भी लिखा, लिखिए। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा है मरसिया में बैन की क्या अहमियत है। तो चलिए इन सवालात को हम हल करते हैं। ये सवालात 125 वर्ड वाले क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले जोश की नज़्म किसान की बात करते हैं। जोश शायर इनकलाब और शायर शबाब हैं, तो वहीं से हम शुरू करेंगे कि जोश जो शायर इनकलाब हैं उन्होंने अपनी नज़्म किसान में एक इनकलाबी शायरी पेश की। उनकी नज़्म किसान उर्दू की इनकलाबी शायरी का एक शाहकार नमूना है। इस नज़्म का मौजू मेहनत कश यानी कि किसान की अज़मत का एतराफ़ और सरमायादाराना निज़ाम के जुल्म व इस्तिबदाद को बेनकाब करना है। जोश ने किसान को महज एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान नहीं बल्कि तहज़ीब का परवरदिगार, ये लफ्ज़ इनकी नज़्म में इस्तेमाल हुआ है कि किसान जो है वो क्या है, तहज़ीब का परवरदिगार है और इर्तिक़ा का पेशवा है, ये कहा है। बकौल शायर या बकौल जोश मलिहाबादी किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से ज़मीन के मुर्दा ज़र्रों में जान डाल देता है और दुनिया को रंगो बू अता करता है। ये फसल उगाता है जिससे दुनिया को खाना मिलता है। शायर के नज़दीक असल ताकत किसान के बाजुओं में है जिसके दम से शहरों की रौनक और बादशाहों के तख्त व ताज कायम हैं। अगर किसान मेहनत न करे तो आवाम को खाना न मिले, और आवाम को खाना न मिले तो शहर में रौनक न हो, और अगर आवाम को खाना न मिले तो आवाम बगावत कर दे और बादशाह का तख्त व ताज भी कायम न रहे। इस तरह से इस नज़्म में आगे दूसरे हिस्से में जोश मलिहाबादी किसानों से हमदर्दी जताते हैं। कहते हैं कि किसान इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, खून पसीने से फसल उगाता है, लेकिन जो शख्स पूरी दुनिया का पेट भरता है वो खुद कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारता है। दिन भर का थका हारा मेहनत मशक्क़त करने के बाद जब वह अपने अहलो अयाल के पास जाता है तो उसे महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने घर वालों का पेट नहीं पाल रहा है। क्यों नहीं पेट पाल रहा है? वो इतना मेहनत कर रहा है तो पेट कैसे नहीं पाल रहा है? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, खेत में वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन खेत किसी और का है। यानी कि यहाँ पे जोश सरमायादाराना निज़ाम की बात करते हैं कि किसान मेहनत कर रहा है लेकिन उस पर उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिल रहा है। उसका हक सरमायादाराना निज़ाम मार ले रहा है और उसका हक देने के बजाय किसानों का या फिर किसानों के अलावा और भी ऐसे मेहनत कश हैं जैसे मज़दूर हो गए या फिर दीगर काम करने वाले, उनका वो खून पी रहा है। तो इस तरह से अल्लामा इकबाल की नज़्म जो है किसान का मौजू आपने समझ लिया कि इसमें मेहनत कश की अज़मत का एतराफ़ है और सरमायादाराना निज़ाम के जुल्म व इस्तिबदाद को बेनकाब किया गया है। 125 वर्ड में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलिए, मीर हसन की मसनवी बेनज़ीरो बद्र मुनीर जिसको कि मसनवी सिहरुल बयान भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखो, सिहरुल बयान का अगर लफ्ज़ी मानी आप निकालें तो सिहर का मतलब होता है जादू और बयान का मतलब
بیان یعنی بیان کا جادو۔ تو آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ جو لفظی معنی سیر البیان کا ہے وہ ہے بیان کا جادو، یعنی کہ میر حسن نے اپنی اس مثنوی میں اپنی سحر بیانی سے کام لیا ہے۔ چلیے، میر حسن کی مثنوی بے نظیر و بدر منیر، جس کو سیر البیان بھی کہا جاتا ہے، سیر البیان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زبان و بیان کی خوبصورتی اور جادوئی سحر اتنی پرکشش ہے کہ قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ قاری جب پڑھتا ہے تو اس میں اس طرح سے وہ انوالو ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی جادو میں وہ پڑ گیا ہے۔ یہ مثنوی اسم بامسمہ، اسم بامسمہ مطلب جیسا نام ویسا کام، سحر البیان اس کا نام ہے، اسی لیے اس کو اسم بامسمہ مثنوی قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا عنوان اس کی خصوصیت کو مکمل طور پہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہ مثنوی سحر البیان ہے، یہ بات آپ نے لکھ دی، لیکن اس بات کو اور زیادہ آپ اتھینٹک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک حوالہ دے دیجئے کہ مثنوی سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس نے بھی اسے اسم بامسمہ مثنوی کہا ہے۔ اس کی صاف، عام فہم اور دل نشیں زبان کی وجہ سے اسے اردو ادب کی بہترین مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اردو ادب کی یہ بہترین مثنوی ہے، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایک اور حوالہ لے کے آئیے۔ حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں جہاں یہ کہا کہ مثنوی سب سے کارآمد صنف سخن ہے، تو وہیں یہ بات بھی کہی کہ مثنوی سب سے کارآمد ہے تو مثنوی سحر البیان سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین مثنوی سحر البیان کو حالی نے قرار دیا۔ اب اس کی تعریف میں ایک دو اور اقوال آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سحر بیانی میں آپ ایک اور دو اقوال کوٹ کر سکتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے سحر البیان کے متعلق لکھا کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ اب یہاں پہ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے بات کو ختم کریے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مثنوی کا سحر البیان یعنی بیان کا جادو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا اسلوب بیان جادو کی طرح قارئین پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کی سحر بیانی پر محضر شہادت لکھنے پہ ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مثنوی سحر البیان کو سحر البیان کیوں کہا جاتا ہے۔ اب شہر آسوب کسے کہتے ہیں، سیدھے سیدھے شہر آسوب کی تعریف کرنا ہے اور دو شاعروں کے نام لکھ دینا ہے۔ تو آپ چلیے میں کر ہی دیتا ہوں۔ کسی شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فساد و فتنہ یا طوائف الملوکی جیسے حالات سے پیدا ہونے والی مصیبتوں اور مسائل کے ذکر پر مشتمل نظم کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ یہ شہر آسوب ہوگا، شہر آسوب کہتے ہیں، یعنی جس میں کسی شہر کی بد نظمی کا، بے ترتیبی کا، اس میں فتنہ و فساد کا، اس پہ مصیبتوں کا ذکر ہو تو اس کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ہیئت متعین نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں شاہ حاتم کو شہر آسوب لکھنے والا پہلا شاعر قرار دیا گیا ہے۔ حاتم کے معاصر شاکر ناجی نے بھی مخمس کی حیات میں شہر آسوب کہے۔ اب دو لوگوں کے نام بھی بتانے ہیں۔ تو سودا بہت مشہور ہوئے شہر آسوب میں، اس کے علاوہ میر تقی میر نے بھی شہر آسوب لکھا۔ سودا کے شہر آسوب مخمس کی شکل میں ہیں، انہوں نے دلی کی تباہی کو موضوع بنایا۔ میر تقی میر نے لشکر کی ہجو اور سپاہیوں کی مفلسی کو موضوع بنایا، اور قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، راسخ عظیم آبادی اور صفی لکھنوی وغیرہ نے بھی شہر آسوب لکھے، ٹھیک ہے۔ دلی کا شہر آسوب انہوں نے لکھا میر تقی میر نے، اور لشکر اور گھوڑے اور سپاہیوں کے مفلسی کو موضوع بنایا سودا نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دو نام اگر پوچھے تو سودا اور میر تقی میر کا نام آپ دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی نام یہاں پہ قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، راسخ عظیم آبادی، صفی لکھنوی وغیرہ نے بھی شہر آسوب لکھے۔ شہر آسوب کے عمومی موضوعات نظموں میں جا بجا ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر یہ حیثیت ایک صنف کے شہر آسوب اب کم ہو گئی ہے۔ اب
آج کے دور میں شعر آسوب بہت کم لکھا جاتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی اور شمس الرحمن فاروقی نے نئے طرز کے شعر آسوب لکھے ہیں۔ اب یہاں پہ شعر آسوب کی تعریف ہو رہی تھی، تو ایک آپ مثال بھی شعر آسوب کی دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ نذیر اکبر آبادی نے ایک شعر آسوب لکھا: اب آگرے میں جتنے سب لوگ ہیں تباہ، آتا نہیں کسی کا نہیں، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ، مانگو عزیز ایسے برے وقت سے پناہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہیں آہ، کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند۔ تو یہ جو ہے شعر آسوب کی مثال ہے، ایک بند یہاں پہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کا سنا دیا۔ اب آتے ہیں مرثیہ میں بین کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھو، صرف بین کی اگر آپ تعریف کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو آپ 150 ورڈ یا پھر 125 ورڈ پورا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو جو پیپر ملے گا نا، آپ کو جو بکلیٹ ملے گی، وہ بکلیٹ ایسی ہوگی کہ ایسے سوال چھپا ہوگا اور سوال میں خالی جگہ چھوڑی ہوگی، اس خالی جگہ میں اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے لکھنا ہے، تو جتنی جگہ ہے اتنے میں ہی لکھنا ہے۔ لیکن کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب مختصر ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی چالاکی سے اس طرح سے لکھیں کہ جو کچھ آپ لکھیں ایگزامنر اس سے امپریس ہو۔ اب مرثیہ میں بین کی کیا اہمیت ہے، اسے لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، مرثیہ کی مختصر تعریف کر دیں گے کہ مرثیہ ایک ایسی نظم و غزل جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے۔ مرثیہ کی 8 اجزاء ترکیبی ہیں۔ دیکھیے، مرثیہ کی اجزاء ترکیبی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو میں نے مختصراً 8 کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا کیونکہ مجھے بین کو کیا کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ لیکن مرثیہ کی 8 اجزاء ترکیبی جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، ان 8 اجزاء ترکیبی کو میں وربلی بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سے ضرور نہیں ہے کہ بین کے بارے میں پوچھے، باقی کسی دوسرے جز کے بارے میں بھی تو پوچھ سکتا ہے۔ تو چہرہ مرثیہ کا ابتدائی جز ہے، ابتدائی حصہ ہے چہرہ، ٹھیک ہے؟ اس میں شاعر مرثیہ کی تمہید بانٹتا ہے، اس میں مناظر فطرت کا بیان ہوتا ہے، شاعر کبھی کبھی اپنے شعر کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ انیس کا مرثیہ کا چہرہ جو ہے اس میں انہوں نے صبح کا منظر بیان کیا ہے: چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر و موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، دامنوں سے تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ چہرہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد سراپا آتا ہے۔ سراپا کسے کہتے ہیں؟ ہیرو کا خاکہ جس میں بیان کیا جاتا ہے، ہیرو کا کد و کھال، اس کا قد و قامت اور اس کی شان و شوکت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سراپا کہتے ہیں۔ پیشانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر، رخسار رنگی گل شاداب سے بہتر، دانتوں کی صفا گوہر نایاب سے بہتر، چہروں کا عرق موتیوں کی آب سے بہتر، ابرو نہیں پیشانی ذی قدر کے نیچے، ہیں دو مہ نو بال سے ایک بدر کے نیچے۔ تو یہ سراپا کی مثال ہے۔ اس کے بعد رخصت۔ رخصت کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ کے لیے ہیرو اپنے اہل خانہ اور عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا منظر جب مرثیہ نگار پیش کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں۔ جیسے جب سب سے مل چکا تو یہ حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے کلام، رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تسنہ کام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کشو کے بکر قیام، ہم پہلے داغ خویش و برادر کے دیکھ لیں، ہم پہلے داغ خویش و برادر کے دیکھ لیں، تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں۔ یہ رخصت ہے، یعنی حضرت حر رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آمد ہے، رجز ہے، جنگ ہے، شہادت اور بین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان 8 اجزاء ترکیبی میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے بین۔ بین کو مرثیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ میدان جنگ میں جب ہیرو دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو میت عزیزوں اور اہل خانہ کے درمیان آتی ہے، تو عزیز اور اہل خانہ نوحہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں۔
तो इसी को बैन कहा जाता है। बैन की एक मिसाल यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, बैन की अहमियत से सवाल है, तो बैन की अहमियत किससे वाज़ेह होती है? बैन में इंतहाई गम का इजहार होता है, रिक्कत आमेज़ी और तअस्सुर होता है। बैन में मरहूम के औसाफ बयान कर कर के रोया जाता है। इसमें ख़वातीन के मखसूस लहजे का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। अब बैन की एक मिसाल देख लो। शब्बीर ने ये खैमे की देवड़ी से पुकारा, मारे गए अकबर। ये बैन हो रहा है, शब्बीर पुकारे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पर। शब्बीर ने ये खैमे की देवड़ी से पुकारा, मारे गए अकबर। घर लुट गया ए बानुए दिलशाद तुम्हारा, मारे गए अकबर। हम बेकस व तन्हा हुए वाह हसरता दर्दा, वाह हसरत दर्दा, वाह हसरत दर्दा। जीने का सहारा न रहा कोई सहारा, मारे गए अकबर। तो ये बैन है। तो उम्मीद है बैन क्या है आपने समझ लिया और बैन की अहमियत भी आपने समझ ली। बैन की अहमियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा गम का इजहार होता है, रिक्कत आमेज़ी और तअस्सुर होता है, मरहूम के औसाफ का ज़िक्र होता है और ख़वातीन का मखसूस लहजा भी इसमें होता है। ठीक है, अलग से एक क्लास हम आप लोगों को दस्तयाब करा देंगे जिसमें मरसिया के 8 वर्ज़ तरकीबी को मिसाल आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे अगली क्लास में और मज़ीद सवालात हल करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।